صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، اور جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ملتا چلا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیے۔ بیان کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ اول تا آخر بیان سنوں گا۔ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے، موبائل فون پر بات کرتے ہوئے، میسج پڑھتے ہوئے، سینڈ کرتے ہوئے، ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ اس میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمت اللہ الواجد کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کی، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی نہیں کیا، الحمدللہ عز وجل، آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی
بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصے میں ماں جسم تشریف لے گئے، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہو، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ یا رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معراج کے اس مبارک سفر کا جب جب جہاں جہاں تذکرہ ہوتا ہے تو چاہے وہ فرشتوں کی تیاری کا تذکرہ ہو، جنت کی سجاوٹ کا تذکرہ ہو، براق کے انتخاب کا تذکرہ ہو، جبریل امین کی حاضری کا تذکرہ ہو، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولہا بنائے جانے کا تذکرہ ہو، میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا سفر ہو، کہ پھر آسمان کی طرف کا سفر ہو، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری کا تذکرہ ہو، جنت و دوزخ کو جو ملاحظہ کیا اس کا تذکرہ ہو، تو جس جس بات کو لیا جائے تو پھر وقت اتنی گنجائش نہیں دیتا۔ تو اس مبارک سفر میں جہاں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار نوازشات ہوئیں، میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر معراج میں جو جنت میں ملنے والی نعمتیں دیکھیں، وہیں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے عذابات کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ آئیے آپ کی خدمت میں اس حوالے سے چند روایات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک گرجدار آواز سنی
تو ہم سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک پتھر تھا جس کو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ اب تک اس میں گر رہا تھا، یہاں تک کہ اب اس کی تہ میں پہنچ گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جہنم غضب خداوندی اور اس کے عذاب و عتاب کا مظہر ہے۔ اس کے عذابات نہایت ہی سخت ہیں، جنہیں برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس جہنم سے ایمان والوں کو بھی ڈرنا چاہیے اور اللہ عز و جل کی پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ بعض فاسق و فاجر مسلمان ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کے گناہوں کے سبب اس میں داخل کیا جائے گا۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے کہ اللہ تعالی نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور دوسرے مجرموں اور گناہگاروں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، اور اسی کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں۔ یہ کہاں ہے؟ ایک قول کے مطابق دوزخ 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور اس کے 7 طبقات ہیں۔ اس کی خوفناک شکل کے حوالے سے روایت کیا گیا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائے جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کرتے جائیے کہ سفر معراج میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جہنم میں ہونے والے مختلف عذابات کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ تو ہم بھی غور کریں کہ ہم تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آخر کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم نہیں کرتے؟ ہمیں اپنے گناہ بظاہر نظر نہیں آتے اور نہ سوچنے اور نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں کہ دن رات نہ جانے کیسے کیسے جرائم میں مبتلا ہو کر رات کو اوندھے منہ پڑ کر سو جاتے ہیں، اور زندگی کی شام یہ ڈھلتی جا رہی ہے، موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا سنیے کہ جہنم میں دوزخیوں کو کس طرح کے خوفناک اور بھیانک عذابات میں مبتلا کیا جائے گا، اور ان عذابوں کی قسموں اور ان کی کیفیتوں کو رب تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ روایت میں آتا ہے دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا، جب وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت، نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں نے 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 برس تک بھڑکائی گئی، وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار جب 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی، تو وہ نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ کی ہے۔ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
معمولی سی تکلیفیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی. رب تعالی ناراض ہوا, اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سزا کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑ جائے. سنیے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جہنم میں آگ کا پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کا راستہ ہے. دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا تو 70 برس میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے. پھر ان کو اوپر سے گرایا جائے گا تو 70 برس میں نیچے پہنچیں گے. اس طرح ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا. تو دنیا میں ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیجئے, دنیا ہی میں اپنے کرتوتوں کا جائزہ لے لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو بازی ہاتھ سے نکل جائے. ذرا سر جھکا کر تھوڑی دیر کے لیے ہی سوچ لیجئے کہ میری صبح و شام کیسی گزرتی ہے, راتوں میں کہاں ہوتا ہوں, کیا کرتا ہوں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جہنم میں ایک تنور ہے جو اندر سے بہت چوڑا اور اوپر سے بہت کم چوڑا ہے. اس میں زناکار عورتوں اور مردوں کو ڈالا جائے گا تو آگ کے شعلوں میں وہ سب جلتے ہوئے تنور کے منہ تک اوپر تک آ جائیں گے. پھر ایک دم وہ شعلے بجھ جائیں گے, وہ سب کے سب نیچے تنور کی گہرائی میں گر پڑیں گے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیجئے, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیجئے کہ آج کی رات تو خصوصی رحمتوں کا نزول ہے. اے کاش کہ آج کی اس رات میں ایسا کرم ہو جائے کہ ہمیں مغفرت کی بھیک عطا ہو جائے. میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس سفر معراج کے صدقے میں ہمارے گناہ بھی نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں. اپنے گناہوں کو یاد کرتے جائیے, سوچتے جائیے کہ آخر میرا کیا بنے گا, کہیں ان عذاب کا سامنا کرنے والوں میں تو کہیں شامل تو نہ ہوں گا. کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا, وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے. ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر چلے جائیں گے. بار بار یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا. یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا. کچھ لوگوں کو جہنم میں اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ایک سنسی ان کے منہ میں ڈالے گا اور ایک گل پھڑے کو اس قدر پھاڑ دے گا کہ اس کا شگاف اس کے سر کے پچھلے حصے تک پہنچ جائے گا. پھر اسی طرح دوسرے گل پھڑے کو پھاڑے گا یہاں تک کہ پہلا گل پھڑا درست ہو جائے گا, پھر اس کو پھاڑ دے گا. اسی طرح گل پھڑے درست ہوتے رہیں گے اور وہ فرشتہ سنسی سے پکڑ کر چیرتا اور پھاڑتا رہے گا. بتایا گیا کہ یہ جھوٹ بولنے والوں کا گروہ ہوگا. کچھ جہنمیوں کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ان کے سروں پر ایک پتھر زور سے مارے گا کہ ان کا سر کچل جائے گا. وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا. پھر وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا اس کا سر کا زخم اچھا ہو چکا ہوگا. پھر وہ پتھر مارے گا تو سر کچل جائے گا اور پتھر پھر لڑک کر دور چلا جائے گا. پھر فرشتہ پتھر اٹھا کر لائے گا, پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دے گا. اس طرح لگاتار عذاب ہوتا رہے گا. یہ نمازیں قضا کرنے والوں کا گروہ ہوگا. یہ بھی حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو جہنم میں تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے, یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے. سوچ لیجئے کیا ہماری نماز قضا تو نہیں ہو رہی؟ کیا
بات بات میں جھوٹ تو نہیں بولنے کی عادت، اور ایسی کون سی نشستیں ہیں کہ جس میں غیبتیں سرزد نہ ہوتی ہوں؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معمولی کیڑے مکوڑوں سے ڈرنے والے لال بیگ کپڑوں میں گھس جائے تو اچھل جانے والے، چپکلی کمرے میں موجود ہو اور نظر آ جائے تو کمرہ چھوڑنے والے، گھر میں چوہا ہو تو بے قرار ہو کر ادھر ادھر بھاگنے والے، اے کمزور انسان، اے ناتواں انسان، اگر رب تعالی ناراض ہوا، بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے کہ ایمان بھی چھن جانے کا خطرہ ہے۔ ہاں گناہوں کے سبب علماء فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے۔ تو رب تعالی ناراض ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو ان عذابات کا ہم کو سامنا کرنا پڑ جائے۔ حدیث میں ہے اجمی اونٹوں کی مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے، وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ ایک مرتبہ اگر کاٹ لے تو 40 برس تک ان کا زہر کا درد نہ جائے گا، اور لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو دوزخیوں کو ڈنک مارتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ ان کے ڈنک مارنے کی تکلیف 40 برس تک باقی رہے گی۔ بعض دوزخیوں کے گلے میں سانپوں کا توق پہنایا جائے گا جو نہایت ہی زہریلے ہوں گے اور لگاتار کاٹتے ہوں گے۔ دوزخیوں کو حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے گا، جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا ان کا دم گھٹنے لگے گا، وہ پانی مانگیں گے، اس وقت ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا جس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرے کی پوری کھال جلد بھول کر پگھل کر برتن میں گر جائے گی۔ جب یہ پانی پیٹ میں جائے گا تو پیٹ کے اندر کے تمام اعضاء آنتوں وغیرہ کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے پیروں پر گرا دے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی ناتوانی پر غور کیجیے اور تصور کیجیے کہ جہنم کی یہ سزا کیسے برداشت ہوگی، جہنم کی تکلیفیں کیسے برداشت ہوں گی۔ ہاں جو اپنے مال کو جوڑے رکھتے ہیں، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے، ذرا کان کھول کر سن لیجئے۔ حدیث شریف میں ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھا جائے گا کہ سینہ توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑ کر سینے سے نکلے گا۔ الامان والحفیظ، میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جسے یہ بتا دیا گیا ہو کہ جس نے قصدن نماز چھوڑ دی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی خبر دے دی گئی ہو کہ جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں بھی رکھ لے۔ جسے یہ خبر دے دی گئی ہو کہ جو شخص حج کے زیادہ رائے اخراجات و سواری پر قادر ہوا، جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اس کے باوجود حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ اور اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو یاد رکھو جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس پر اللہ عز و جل فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے، اور ان کے نہ فرض قبول کیے جائیں گے نہ نفل۔ جسے یہ بھی خبر کر دی گئی ہو کہ اگر تم نے بدنگاہی کی، کسی نامحرم عورت کو دیکھا یا امرت کو بنظر شہوت دیکھا، یا ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ، سینما گھر وغیرہ پر فلمیں، ڈرامے بے حیائی سے پر مناظر دیکھے، تو یاد رکھو منقول ہے جس نے اپنی آنکھ حرام سے پر کی، اللہ تعالی بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ بھر دے گا۔ اور جسے یہ بھی سمجھا دیا گیا ہو کہ ان قریب تمہیں مرنا پڑے گا، ان قریب اس دنیا سے جانا پڑ جائے گا، ان قریب
अंधेरी कब्र में उतरना पड़ेगा, क्योंकि हर जान को मौत से हमकिनार होना है। जब वक्त पूरा हो जाएगा तो फिर मौत एक पल आगे होगी ना पीछे। और ये भी इत्तला दे दी गई हो कि मरने के बाद उस कब्र में जाना है, और मुजरिमों पर तारीख और जो वहशतनाक होती है, उनके लिए कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू भी होते हैं, उसमें हजारों साल रहना होगा। कब्र हर एक को दबाएगी, नेकों को ऐसे दबाएगी जैसे मां बिछड़े हुए लाल को शफकत के साथ सीने से चिमटा लेती है। और जिनसे अल्लाह अज़्ज़ वजल नाराज होता है, उनको ऐसे भींचेगी कि पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में इस तरह पेवस्त हो जाएंगी जिस तरह दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में मिल जाती हैं। इसी पर इक्तिफा नहीं, बल्कि इस बात से भी मुतनब्बे यानी खबरदार कर दिया गया हो कि क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। सूरज 1.25 मील पर आग बरसा रहा होगा। हिसाब किताब का सिलसिला होगा। नेकों के लिए जन्नत की राहतें और मुजरिमों के लिए जहन्नम की आफतें होंगी। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, इतना कुछ मालूम होने के बावजूद अगर कोई शख्स अल्लाह अज़्ज़ वजल से कमा हक़्क़हू ना डरे, मौत की सख्तियों, कब्र की वहशतनाकियों, क़यामत की होलनाकियों और जहन्नम की सजाओं का सही मानों में खौफ ना रखे, गफलत की नींद सोता रहे, नमाजें ना पढ़े, रमजानुल मुबारक के रोजे ना रखे, फर्ज होने की सूरत में भी अपने माल की ज़कात ना निकाले, फर्ज होने की सूरत बावजूद हज अदा ना करे, वादा खिलाफी उसका वतीरा है, झूठ गीबत चुगली बदगुमानी वगैरह तर्क ना करे, फिल्मों ड्रामों का शाइक रहे, गाने सुनना उसका बेहतरीन मशगला रहे, वालिदैन की नाफरमानी करे, गालियां बके, तरह तरह की बेहयाइयों की बातों में मगन रहे, अलगरज खुद को बिल्कुल भी ना सुधारे मगर फिर भी अपने आप को अक्लमंद कह समझता रहे, तो ऐसा शख्स से बढ़कर बेवकूफ और अहमक कौन होगा। और बेवकूफी की इंतहा यह है कि जब सुधारने की खातिर समझाया जाए तो लापरवाही से यह कह दे कि बस जी कोई बात नहीं, अल्लाह अज़्ज़ वजल तो रहीम व करीम है, मेहरबानी करेगा, वो करम फरमा देगा। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, इस जबान को लगाम दीजिए, इस जबान की हिफाजत कीजिए कि इस जबान की हिफाजत का जहन ये बहुत कम हो गया है। जबान की लगाम बहुत ही ढीली है। अक्सरियत का हाल ये है कि बस जो मुंह में आता है बके जा रहा है। फिल्मों, ड्रामों, नावलों, डाइजेस्टों, स्कूलों की लाइब्रेरी की किताबों और अखबारों में भी बसा औकात तरह तरह के कुफरियात होते हैं। जरा दिल के कानों से ये चंद इबारतें सुनिए जिसे मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने अपनी अहम तरीन तसनीफ कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, कि जिसके बारे में मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत फरमाते कि मेरी जिंदगी की सबसे अहम तरीन किताब है। इस किताब को हर मुसलमान ने पढ़ना चाहिए, अपने घर में रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल हुआ, बड़ा गौर से सुनिए कि अमीर अहले सुन्नत से सवाल हुआ कि मज़ाहिया चुटकुलों की एक कैसेट में किसी कॉमेडियन यानी मस्खरे ने जन्नत और दोज़ख का मजाक उड़ाते हुए बका कि अगर तुम लोग जन्नत में चले भी गए तो सिगरेट जलाने के लिए तो हमारे पास यानी दोज़ख में ही आना पड़ेगा। बकने वाले का ये कौल कैसा है? जवाब इरशाद फरमाया कि कॉमेडियन का ये कौल कुफ्र है। एक और सवाल सुनिए, अच्छा है जहन्नम में जाएंगे कि फिल्मी अदाकार तो वही होंगे, ये कहना कैसा है? जवाब, कुफ्र है।
اس قول بدتر از بول میں جہنم کے عذاب کی تخفیف یعنی عذاب الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے تو یوں ہی مذاق میں کہا تھا، جب بھی کفر ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جو بطور تمسخر اور ٹھٹھا یعنی مذاق مسخری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا۔ کیونکہ ہنسی مذاق میں کفر بکنے والے کے لیے قرآن پاک میں بھی مذمت آئی ہے۔ سنیے، مذاق میں کفر بکنے والوں پر خدائے رحمان عز و جل نے اپنے پاک قرآن میں بزبان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر کا فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں ارشاد رب العباد ہے، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے، تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان تمہید الایمان ما حسام الحرمین صفحہ 94 تا 95 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ پر نقل فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی اونٹنی گم ہو گئی، اس کی تلاش تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں مقام پر ہے۔ اس پر ایک منافق بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کیا جانے؟ اس پر اللہ عز و جل نے آیت کریمہ اتاری کہ کیا اللہ و رسول سے ٹھٹھا یعنی مسخری کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم مسلمان کہلا کر اس لفظ کے کہنے سے کافر ہو گئے۔ یعنی مسلمانوں دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے کہ وہ غیب کیا جانے، کلمہ گوئی کام نہ آئی، اور اللہ عز و جل نے صاف فرما دیا کہ بہانے نہ بناؤ، تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو یہاں سے وہ حضرات بھی سبق لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم غیب سے مطلقاً منکر ہیں۔ دیکھو یہ قول منافق کا ہے، اور سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں بھری زندگی سے بیزاری ضروری ہے، توبہ ضروری ہے، اور یاد رکھیے جب گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اگر بتقاضۂ بشریت پھر گناہ کر بیٹھے پھر توبہ کر لے، پھر خطا ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہ ہو، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، میرے رب عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، اور یقیناً گناہوں کو معاف کرنے میں اس کی رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بس ہمیں ہر دم توبہ و استغفار جاری رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بارگاہ رب ذوالجلال عز و جل میں ہر دم جھکا رہنا چاہیے اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت کی بات آئی اس سلسلے میں بھی جب انسان اپنا جائزہ لیتا ہے، اتنی زندگی گزر گئی نماز ہی نہیں ہے، اتنی زندگی گزر گئی قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھا، سنتوں پر عمل ہی نہیں کیا، کوئی نیکی کی بات ہی نہیں ہوئی، کام کاج کے حوالے سے جب کسی نے اصلاح کی کوشش کی تو پتا چلا کہ کاروبار میں بہت سارے مسائل درپیش ہیں، شرعی رہنمائی لینے کا ذہن ہی نہیں ہے، تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان بہت غلطیاں کرتا ہے۔ تو اب جب اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیتا ہے تو انسان کو خوف ہوتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، اتنی زندگی گزر گئی تو میری مغفرت کیسے ہوگی؟ اور بعض نادان یہ بھی کہتے سنائی دیے جاتے ہیں کہ جنت میں صرف نیکیوں کے ذریعے ہی داخلہ ملے گا، جو گناہ کرے گا وہ لازمی طور پر جہنم میں جائے گا۔ تم یہ جو رحمت سے بخشے جانے کی بات کہتے ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ شیطان کے وسوسے ہیں، ورنہ اس بشارت کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے۔ رحمت کی بات آئی، سنیے اللہ تبارک و تعالی پارہ 12 سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی نافرمانیوں کے ذریعے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث قدسی بھی ہے، خدا رحمان عز و جل کا فرمان رحمت نشان ہے، سبقت رحمتی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت کے اندر بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کرتے ہیں کہ سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب، کہ کس کے در پر میں جاؤں گا
پشیمانی ندامت ہو کہ مولا زندگی یوں ہی گناہوں میں بسر ہو گئی، اے مولا ہم تو اس قدر دور رہے کہ قرآن میں تو نے ہم سے کیا فرمایا ہم نے تو یہ بھی نہیں پڑھ پائے، احادیث میں ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے ہم نے تو اس کا بھی علم حاصل نہیں کیا، مولا زندگی تو یوں ہی غفلت میں گزار دی، دنیاوی تعلیم تو حاصل کرتے رہے، دنیاوی منصب، دنیاوی شہرت، دنیاوی عزت، دنیاوی مقام، دولت، سرمایہ، کوٹھیاں، نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں پاتے گئے، اے مولا نہیں علم حاصل کیا تو دین کا علم حاصل نہیں کیا، عمل نہیں کیا تو سنتوں پر عمل نہیں کیا، مولا ہماری زندگی تو یوں ہی غفلت میں گزر گئی، مولا کرم فرما کہ اگر تیری بارگاہ سے بھی ہمیں دھتکار دیا گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، کہ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں بھری زندگی کو چھوڑنے کے لیے اچھا ماحول ضروری ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اس مدنی ماحول کو اپنا لیجیے، اور پھر یہ جو تذکرہ ہم نے سنا یہ تو موت کے بعد ہے نا، گناہوں کی نحوست کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں، یہ عہد کر لیجئے، ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا کوئی بھی روزہ بلا عذر شرعی قضا نہیں کروں گا،
جھوٹ نہیں بولوں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا، گالی گلوچ نہیں کروں گا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، انشاءاللہ اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ اس کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ایک کیسا پیارا پیارا میٹھا میٹھا ماحول ہے کہ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی 176 ممالک میں سنتوں کا پیغام پہنچا چکی ہے۔ 81 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی قرآن اور سنت کی خدمت کر رہی ہے۔ کیسی برکتیں، کیسی برکتیں کہ آج دعوت اسلامی جو مختلف شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی، کیسی مدنی بہار ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان کے ایک شہر میں دعوت اسلامی کے جو جیلوں کے جو اسلامی بھائی ذمہ دار، وہ چند بیرکوں میں الحمدللہ قیدیوں کو سنتیں سکھاتے تھے، تو ان کی نمایاں کارکردگی کی بنا پر انتظامیہ نے پوری جیل میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی اجازت دے دی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین نے جیل میں قیدیوں پر انفرادی کوشش کی تو الحمدللہ قیدی بھی رجب اور شعبان کے روزے رکھنے والے بن گئے، قیدی بھی قرآن پڑھنے والے بن گئے، قیدی بھی حفظ کرنے والے بن گئے۔ الحمدللہ جیلوں میں درس نظامی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے آپ دیکھیں مختلف ہاسٹلوں میں، مسجدوں میں، مارکیٹوں میں الحمدللہ جو بالغ اسلامی بھائی بڑی عمر کے جو ایجڈ اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھے ہوتے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین انہیں درست قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے ان کو سنتیں سکھاتے ہیں کہ روزمرہ کے معاملات میں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے کس طرح زندگی گزارنی ہے، سونا کس طرح سے، کھانا کس طرح سے، دیگر معاملات میں سنتوں کا کیسے لحاظ کرنا ہے، لباس کی کیا سنت آداب ہے، پانی پینے کی کیا سنت آداب ہے، کھانا کھانے کی کیا سنت آداب ہے، سونے جاگنے کی کیا سنت آداب ہے۔ تو یہ روزمرہ کے معاملات کی سنت اور آداب، اس کو سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ تو آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا، اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو بھی اپنا معمول بنائیں۔ کیا یہ اچھا ہو، مدینہ مدینہ ہو جائے کہ اگر آپ میں سے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ کم از کم 27 ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شریک رہوں گا۔ ایسا بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجیے۔ حدیث پاک میں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گیسو یعنی کہ بال، ہم سب بال رکھے ہوئے ہیں، لیکن زلفیں رکھنا جو ہے یہ سنت ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تو کبھی کان کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو زلفیں رکھنا سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ موقع بہ موقع ان تینوں سنتوں پر عمل کریں، اور بیچ کی مانگ نکالنا یہ سنت ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر مانگیں نکالتے ہیں، یا بغیر مانگ رکھے وہ بال بناتے ہیں، تو اس طرح بھی نہ رکھیں۔ تو سنت یہ ہے کہ اگر سر پر بال ہو تو بیچ میں سے مانگ نکالی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات
اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔